Okay, so what do you guys think about our legal system? I feel like this summers I did an internship, and my personal experience with the court system was that I don't think it's much safer for women in comparison to men. And what do you guys think about that? It is very male saturated to a significant extent. I So, do yeah. agree. All the main positions are being taken by men. There's True not that. a lot of female lawyers. It's more of a male-dominated industry, and I feel like for women that's a bit of an intimidating factor. What do you guys say? यार आपकी बात ठीक है, मैं इसको मतलब ये नहीं कह रहा कि आप गलत बोल रही हो, पर अगर आप एक बड़ी पिक्चर को देखो ना तो ये नहीं है कि कोर्ट्स मर्दों के लिए सेफ हैं या औरतों के लिए सेफ नहीं है, लॉयर्स के कोर्ट सेफ है ही नहीं। कोर्ट्स में क्या होता है, आप जाते हो, आप कहते हो, पूरा वकील जाता है अपना केस प्लीड करता है, अभी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ा लेकिन सच है। आप जाओ, आप कोर्ट के जज के सामने खड़े हो, जज साहब ये हुआ सर, ये हुआ वो हुआ, आप फुल इमोशन सब अपना ये वो। जो एक बुरा वकील होगा ना और एक बुरा जज होगा, और जो कि बहुत ज़्यादा है हमारी उसमें, करना क्या है कि क्लाइंट से जाके लेना है कि आप जी दें 10 करोड़, तो जज साहब आप रखें जी 3 आप रखें, 3 मैं रखता हूँ, 4 मन का काम कराते हैं। हो गया केस। So you're saying the issue is with the power. Yeah, abuse of power and freedom Abuse of of speech, power, basically. Yeah. But I feel like the environment itself is much more harsher on women, especially True that. societal pressures as well. Like, they have women conform to more less male-dominated fields, basically, and law is one that's completely male-saturated as far as we've seen. While I was interning at, so when I was doing my internship, so when we were basically litigation, when we went to the High Court, Islamabad High Court, so udhar bhi, I only saw Ma'am Saman Rifat as the judge, and the rest were I saw Arbab Tahir Saab, I saw other people, but the only female judge who I could actually look up to was Ma'am Saman Rifat. उसके अलावा तो मैंने नहीं देखा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएं, वहाँ पे तो ज़्यादा बुरे हालात हैं, वहाँ पे तो it's very very male dominated. तो इसलिए for women it is of course So we should difficult. advocate for women going more into the court system. Of course, Do you like agree? they do. लेकिन मेरे ख्याल से सेफ है बिल्कुल, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ हैं, कुछ लॉयर्स हैं, तो आज तक मैंने तो उस तरह का कुछ नहीं सुना कि जो ऐसी कोई बात जिसमें Asal mein, these are not. सेफ नहीं है। I agree, but I feel like these are not topics that people talk about anyways. Harassment या कोई भी कोई आपको देख रहा होता है, इससे we experience that as women on day-to-day basis, but it's not something that people usually talk about, right? Especially अपनी family से ये नहीं share करते, अपने father से, brother से, because you fear that they're gonna fear for you और आपको फिर आपकी freedom फिर restrict And होता है। harassment isn't just being abducted from one place. Harassment औरतों को like in this field daily face करनी पड़ती है different aspects से. Like you know when you question their when you question their worth, when you question कि वो इस field में किस तरह practice कर रही हैं, जब भी आप एक औरतों की practice करते हैं तो एक आदमी पे वो प्रेशर नहीं होता, लेकिन अगर एक ही औरत होती है तो उसको सब देख रहे होते हैं, उसमें प्रेशर होता है कि अच्छा ये आदमियों में कैसे कम्पीट करेगी। सो ये भी एक किस्म की हरासमेंट में ही आता है, बिकॉज यू नीड टू नॉर्मलाइज कि जैसे एक आदमी है ना, अगर वो अपना केस कंडक्ट कर सकता है या वो प्रैक्टिस कर सकता है, वैसे ही अ वुमन कैन ऑल्सो डू दैट विदाउट बीइंग जज्ड। तो औरतों पे वो उनको एक पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया जाता है कि अच्छा यू नो दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वुमेन। औरत है, अच्छा यार औरत का केस है, हमने इस तरह इसको जज करना है, इस तरह इसको एनालाइज करना है। तो आई फील लाइक कि एक जब आप एक लॉयर होते हो ना, तो आप एक वकील होते हो, लॉयर होते हो। ये नहीं होता कि औरत है मर्द है, आप खाली एक लॉयर की तरह प्रैक्टिस करते हो, यू हैंडलिंग योर केस। सो आई फील लाइक कि मतलब व्हेन इट कम्स टू दिस, तो जैसे लाइक यू जस्ट मेंशन्ड कि हर कोई इस तरह डिस्कस नहीं करता, बिकॉज हर छोटे स्टेप पे, हर एस्पेक्ट पे किसी न किसी तरह आपको वो थोड़ा कॉम्पिटिशन वो थोड़ा महसूस होता है। So your point is that this all leads back to a more bigger cause which is based in our society. हमारा root cause ये कि हम men and women को बहुत ज़्यादा separate रखते हैं। I think school system से भी शुरू करें तो you guys probably experienced it as well. Men and women को बिल्कुल अलग कर देते हैं schools में भी ना, अलग hallways होते हैं। तो because of that I feel like we don't consider each other. मैं आपको बताता हूँ, अच्छा, जो बात की आपने हरासमेंट की, आपने कहा कि देखो आप लोगों की इंटेंशंस आप लोग जानते हो, अल्लाह जानता है, लेकिन हरासमेंट को ना प्रॉब्लम ये है सोसाइटी में कि हरासमेंट को सिर्फ लड़कियों से लिंक करके रख दिया कि अगर हरास होगी तो यार लड़की हो रही, बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, घटिया चीज़ है, जो करता है लानती बंदा है। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें हरास होती, मर्द भी हरास होते हैं। बिल्कुल। आप चले जाओ सदर पिंडी में, आपको चप्पल बेचते वाले लड़कों को ऐसे ऐसी नज़रों से देखते हैं मेरे साथ ऐसे हुआ अभी। कि हाँ ठीक है, So you और वो guys यूं know और वो कि इस how तरह bad it नॉर्मली is. देखते भी नहीं है, वो यूं करके देखते हैं ऐसे। तो वी अंडरस्टैंड कि लड़कियां किस चीज़ के थ्रू गुजरती है, क्योंकि 2024 आ गया है, अब समझ नहीं आती लड़का कौन है लड़की कौन है, और तो अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो लड़के भी छेड़े जा रहे हैं वो, और ये एक जगह मैं नाम नहीं लूँगा, उधर ये बड़ी चीज़ कॉमन है,
اور اسلام آباد میں بھی تو بہت زیادہ کامن ہوئی جا رہی ہے لبرلزم کے نام پہ, ٹھیک ہے. اور صرف ہراسمنٹ کو اس چیز سے مت لنک کریں کہ جو ہے لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. میں نے کتنے کیس دیکھے ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کو ہراس کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم ہراسمنٹ میں بہت بولتے ہیں, ہمیں بولنا چاہیے. ہراسمنٹ پہ ایک کلچر نکلا تھا, کینسل کلچر, بھائی اس نے کیا اس کو ذلیل کر دو. نہیں, آپ لیگل سسٹم کے تھرو جائیں, آپ اس پہ ایف آئی آر کریں. آپ کو کسی نے ہراس کیا, آپ اس پہ ایف آئی آر کٹوائیں. اور پلیز یہ بہت, میں نا ایسی بات کروں کہ اس سے کافی لڑکیاں افینڈ ہوتی ہیں, لیکن ایک میں آپ کو آپ لوگ ایسے نہیں ہوں گے, کوئی ایسے نہیں ہے, کافی لوگ ایسے ہیں کہ جب گڈ لکنگ لڑکا دیکھتا ہے نا تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ او مائی گاڈ از لکنگ ایٹ می. اور جب کوئی کوجا بندہ دیکھتا ہے لڑکیاں کہتی ہیں او مائی گاڈ ہی از ہراسنگ. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. نہیں یہ تو بالکل But you're diving into false accusations. Yeah, now, that na? is that's a وہ تو different ایک thing. completely different دو چیز میری ہے. باتیں کہ فالس ایکوزیشن بھی چلو ہاں وہ بھی میں وہ بھی کہہ رہا ہوں. factor ہے. ہاں, اور دوسرا کہ ہراسمنٹ کو صرف ہراسمنٹ کو ہی نہیں, ہر چیز کو جینڈر کے ساتھ مت لنک کریں. آپ نے کہا کہ لاء کے اندر عورتوں کا اس طرح ایکولی اس کو نہیں رکھا جا رہا, اور جس کمرے میں آپ بیٹھے ہو اس کمرے کو اس یونیورسٹی کو ایک عورت چلا رہی ہے فرسٹ کلاس ڈگریز کے ساتھ, میم سارا کھٹک, آئی گیس کیمبرج سے پڑھی ہیں, کیمبرج سے پڑھی ہیں, I'm sorry, graduated from Cambridge. Yeah, ٹھیک ہے. تو اب یہ لیول ہے نا ان کا. اب وہ ادھر آئی ہیں, انہوں نے بہت بڑی فرم میں بھی کام کیا. پھر آپ لوگوں کی بات آتی ہے کہ جہاں تک میں نے سنا ہے, ہو سکتا ہے بات سچ ہو نہ ہو, کہ ان کی فیملی نے کہا تھا کہ نہیں تم یہ کام ہم نہیں کر سکتے, ہماری فیملی اجازت نہیں دیتی. اور یہ آپ کی یہاں تک بات ٹھیک ہے, پر انہوں نے سوسائٹی کے ساتھ لڑائی کی اچھی طریقے سے, نہ انہوں نے جا کے بٹے مارے, نہ انہوں نے جو ہے نا کوئی اور بات, کوئی غلط کا یہ کا وہ کا, نہیں. انہوں نے ایک یونیورسٹی کھولی, ٹیلس کھولی, جہاں سے روز آپ جیسے میرے جیسے لائرز نکلتے ہیں, جو کچھ سیکھے بغیر اس یونیورسٹی میں آتے ہیں اور کیا سے کیا بن کے نکلتے ہیں. نہیں, for sure, that's the point. But ma'am, Sara کی life میں کتنی obstacles تھیں. Do you think if a male was in her position, he would have to go through all those obstacles Yeah, that she went that's our through? point basically. I'm not saying that harassment is fixed to women only. We're just talking ایک اور scale پہ تھوڑا کہ it's not just about harassment, it's about other things too. کہ بھائی just like how Zainab mentioned کہ اگر ان کی جگہ ایک آدمی ہوتا تو in our country, ٹھیک ہے, آدمیوں کے لیے I'm not saying کہ it's very easy, you know, everyone goes through their own struggle, لیکن it's just کہ جو judgment ہے وہ کم ہے ہماری سوسائٹی میں as a whole when it comes to a man. تو ادھر struggle کی بات نہیں ہو رہی کہ So struggle again, آدمیوں same کا. point کہ root cause ہمیں maintain کرنا ہے. True. یہ ہمیں root cause deplete کرنا ہے basically, کہ ہم دونوں کو equal رکھیں اور obstacles دونوں کی life سے ہٹائیں. Right? That's your point as well. اور جو harassment کا point تھا کہ males go through it as well, that is definitely a point. لیکن statistics compare کرو نا, it's 1 in 3 women who gets harassed. Males کے کیا کتنے میلز بتاتے بھی نہیں ہیں. بتاتے بھی نہیں, وہ تو women میں بھی ہوتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. There's a stigma, again that's another point کہ stigma males کے against attached ہوتا ہے. وہ بولیں گے تو they're weak, they're vulnerable, which is not a characteristic jumps of in here. masculinity. Yeah, Exactly. of course. So I think there's a lot of factors that play into this, but the main factor that societally we need to start considering men and women as equal in terms of opportunities, so that they don't have to go through different kind of obstacles in their life. ہاں, وہ آپ کی 100% بات ٹھیک ہے. مطلب اوبویسلی دیکھیں, ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور مرد اور عورت کو ایکول, وہ ایکول. اب کچھ چیزوں میں عورتیں مردوں سے بہت بہتر ہیں, کچھ چیزوں میں مرد بہتر ہیں. اور اب آپ لوگوں ایک دم سے پریشان ہو گئے, وہ میں آپ کو یہ تو you're relating it to physical traits, جو inherent ہماری nature ہے. آپ اور طریقے سے بھی چلے جاؤ. مجھے دیکھیں, میرے امی ابو دونوں حیات ہیں, میں دونوں کے ساتھ رہتا ہوں, اور جہاں تک میرے امی کی بات ہے میں ان سے جا کے اپنی ہر بات شیئر کر سکتا ہوں, پر مجھے اپنے ابو سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اب اس میں تو فزیکل کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. تو بیسیکلی ہیں دونوں ایکولی. ایک بچے کو اس کی امی اور اس کے ابو مل کے بڑا کرتے ہیں, تو آلریڈی دونوں ایکول ہیں. اگر آپ ہاں اس طرح سے کہو کہ کورٹ میں اب جگہ نہیں ہے, اب کورٹ میں جو ہے وہ میلز کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے, یہ کورٹ کی غلطی نہیں ہے, یہ گھر کی غلطی ہے جو اپنی بیٹی کو باہر نہیں جانے دیتے, اپنی بیٹی کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارے گھروں کی غلطی ہے کہ ہماری گھر کی جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, وہ لو میرج نہیں کر سکتی. یہ گھر کی غلطی ہے. نہیں, یہ تو ایک ہے, بٹ دس از آلسو اگین ریلیٹڈ ٹو اے اسٹگما, سوسائٹل اسٹگما نا. اور دوسری بات, گھر کے لوگ کیوں نہیں عورتوں کو باہر جانے دیتے؟ از دی انوائرمنٹ سفیشینٹ انف فار دیم ٹو گو آؤٹ؟ That's my point. انوائرمنٹ کا بھی پوائنٹ ہے, دیٹ ریلیٹس بیک ٹو the initial point that we began on, کہ از دی انوائرمنٹ more harsher towards women than it is towards men. Men کو روکا کیوں نہیں جاتا, لیکن women اسٹارٹ کو تو کیوں گھر روکا سے ہی ہوتا ہے نا. گھر سے تو definitely that's the point, but again that relates to society, right? society allow کرے گی تو گھر میں بھی allow ہوگا. لیکن گھر سے اگر اسٹارٹ ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی بھی. تو وہ پھر ہمارے اوپر ہے نا, we're the new generation, we create the new society that evolves with us. لیکن ابھی ہماری جنریشن میں بھی نا there's بالکل ٹالرنس نہیں ہے, you know, ان کو ایک جیسے the notion of toxic masculinity جس کے بارے بات کری تھی, اور
when it comes to ego, I'm not targeting all men, I'm not generalizing here, but I'm saying कि जब भी एक औरत वो देखते हैं कि इसमें potential है, तो पता नहीं क्यों they feel कि अगर वो थोड़ा एक औरत आगे बढ़ गई उनसे, तो वो तो पूरा जैसे I'm sorry, my word was very weak, but मर्द साथ जो होती है like the entire वो तो ख़त्म हो जाएंगे, you know, so that's why उनको जब भी आप देखते हो तो आपको I feel like एक complexity से निकलना चाहिए कि अगर एक औरत successful हो रही है तो वो अपने caliber पे अपने on her own अपने बलबूते पे हो रही है, not कि वो मतलब you get my point, right? कि as such I sort of get it, but at the same time ये भी against societal ही है ना, हम कितने relationships देखते हैं, अगर उसमें the woman is earning more than the man, तो हम men को बुरा कहते हैं, right? We insult the man. So I think ये भी एक और societal stigma है that we need to change basically as our generation grows up. True. Does everybody agree with that point? हाँ 100%. तो बात मैं I तो think चाहता हूँ कि बीवी ज़्यादा कमाए, बंदों को रिलैक्स करे. चलो घर में बैठे बंदा. हाँ, तो ये हम एक टॉक्सिक और वल्नरेबिलिटी और वीकनेस जो हम बुरा समझते हैं मेल्स के साथ, ये हमें निकालने की ज़रूरत है. एनिमल मूवी तुम लोगों को कैसी लगी थी? wow, that's अभी ये तो बहुत ज़्यादा controversial हो जाएगा. मजे की थी, एंटरटेनिंग मूवी थी ना, रणबीर कपूर आ रहा है, सारी दुनिया चला. I feel like वैसे गाने बड़े मजे के थे इसके. बहुत it was a very superficial movie. I feel like कि मतलब ठीक है, I know and we all love our father. Come on, I'm crazy about my dad. ठीक है, I would protect him at any cost. But I feel like it was very कि मतलब practical. ठीक है, fiction है, I get it. लेकिन उसमें काफ़ी problems हैं. ठीक है, the director really needs to work For on example? it. For example, नहीं it was देखी, तो I'm gonna it was very demeaning. stay ठीक on है, the अगर side मैं for अभी this बोलूँगी तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि अच्छा फिर फेमिनिज्म शुरू हो गया, but नहीं. नहीं बताओ. As उसमें उसमें बहुत it was very morally questionable, मतलब बहुत it was very demeaning towards women. ठीक है, जिस तरह की dialogue delivery है, I don't want to say it, लेकिन जिस तरह की dialogue delivery अगर आपने देखी होगी तो वो बहुत अजीब किस्म से उसको वो किया गया है. लाइक अगर एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया गया उसमें, there are a few dialogues अगर मैं I don't want to say it, but ऑब्जेक्टिफाई कैसे किया गया यार? वो लड़की के लिए उसने अपना पूरा खानदान छोड़ दिया, इतने ज़्यादा पैसे. खानदान देखो एक होता है वो अलग चीज़ है. अभी हम बात करें कि अगर आप एक पब्लिक को कर रहे हो, ठीक है, जो पब्लिक है वो चीज़ पैसिवली अब्जॉर्ब करती है. ठीक है, यू एक्टिवली कंडक्ट इट एंड द पब्लिक पैसिवली अब्जॉर्ब्स इट. तो अगर आप कर रहे हो कि ये अच्छा दिस मूवी ये काफ़ी लोगों को मतलब एक्सेस में जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है आप लोगों को पता है कैसी है, स्पेशली औरतों को लेके, बच्चों को लेके, इवन एनिमल्स आर बीइंग हरास्ड. ठीक है, और अब अगर आप इतना वायलेंस, अगर आप औरतों को लेके इतना आप ऑब्जेक्टिफाई करके दिखा रहे हो, तो वो लोग तो इस चीज़ को बड़ा आइडलाइज करेंगे. वाह रणबीर कपूर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, बट वाह रणबीर कपूर कि अच्छा यार इतना बड़ा एक्टर है, वो ये कह रहा है. तो हमेशा ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ आप ये जो चीज़ें डाल देते हो ना कि अच्छा ये अगर आप टॉक्सिक बनोगे तो यू लुक कूल. ठीक है, उसको बहुत यू नो ही इज पोर्ट्रेड एज अ रिच मैन. ठीक है, स्पॉइल्ड ब्रैट. ठीक है, ही कंट्रोल्स पीपल, ही इज अ कंट्रोल फ्रीक. तो वो चीज़ हमारी जो सोसाइटी के आदमी हैं, द यंग माइंड्स, वो इस चीज़ को अब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, और वो वही चीज़ करेंगे विच इज़ रॉन्ग. आई फील लाइक देयर मेनी अदर गुड मूवीज. अब देयर मेनी शाहरुख खान शाहरुख खान की काफ़ी मूवीज़ हैं. ठीक है, देखो तुम वीक जगह पे आ रही, ध्यान रखना. ठीक है, अब शाहरुख खान की मूवीज़ हैं. ठीक है, अब आई एम अ सलमान फ़ैन. ठीक है, लेकिन फिर भी सलमान खान की काफ़ी मूवीज़ में देयर इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़. ठीक है, तेरे नाम में ना वो ले जाता उठा के उसको. यस तेरे नाम. लेकिन ये एनिमल में इसके साथ साथ वो अपनी यार बीवी को कितना क्रेजी अच्छा मूवी. ट्रीट भी वही तो यार, करता है. इतनी That's चपेड़े मारी not- थी उसको उसकी बीवी ने, खड़े डॉट 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 डॉट, काफी देर खाता रहा था वो. अब देखो इधर तो वो ये भी सिखा रहे हैं कि मतलब रिस्पेक्ट का नोशन नहीं है ना इस चीज़ में. यार जो जब आप डायरेक्टर है ना, चीज़ों को अच्छा treat इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कर रहे डायरेक्टर का हो, माइंडसेट इतना ये प्यार दे रहा है. है. हाँ, डायरेक्टर का माइंडसेट ये है कि जहाँ पर वायलेंस नहीं होता ना, वहाँ पे प्यार भी नहीं होता. मतलब जिस तरह शाहवेज से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. ठीक है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ. ठीक है, शाहवेज और मेरी लड़ाई होती है. Be careful, शाहवेज. एक मैं नहीं कहता औरतों को मारना चाहिए, खुदा के वास्ते जेल से पड़ा. शाहवेज मुझे धक्का देता है, मैं उसको आगे धक्का देता हूँ. ठीक है, तो ठीक है, पर अगर सामने मेरी कोई जो कि मुझे छोड़ के चली गई वो होती, तो वो मेरे सामने होती, तो मैं उसको वो मुझे धक्का मारती और कहती तुम दफ़ा हो. मैं उसको आगे से कहती नहीं तुम दफ़ा हो. तो फिर मैं क्यों लुका बटा? उसने धक्का मारा मुझे, मैंने धक्का मारा. अब रणबीर कपूर को 5 चपेड़े पड़ी. उसने क्या किया, उसको गुस्सा आया, उसने कहा मैं अपनी बीवी को नहीं हिट करना चाहता. उसने क्या किया, उसने शॉटगन लोड की और सामने ग्लास पड़ा था. अमीर बंदा तोड़ दिया डज, जगह पर काम खत्म. पर उसने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहा. हाँ, अरे यहाँ मारने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि जिस तरह की और आप क्या चीज़ें प्रोवोक करते हो, जिस तरह की चीज़ें आप फॉर एग्जांपल इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना. अगर उसकी डायलॉग डिलीवरी, ये तो चलो वैसे भी काफ़ी मूवीज़ में चलता आ रहा है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एक दूसरे को मारने की बात हो रही है. वो देन वी टॉक अबाउट कबीर सिंह लाइक दैट. ठीक है, कबीर सिंह तो फारिग मूवी थी. ठीक है, मैं 2 साल बर्बाद तो- किए मेरे उसमें.
تو ٹھیک ہے اب وہ الگ بات ہے لیکن ہاں کیوں میں کسی کے لیے کبیر سنگھ بن رہا, وہ کسی اور کی پریتی بن گئی. کوئی نہیں آپ پھر بات کر رہے ہو تو آپ اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری, ڈو یو ریممبر ا فیو ڈائلاگس؟ ہاں مجھے یاد ہے, میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. ابھی وہ رنبیر کپور کا بیٹا اس کے پاس آتا ہے, وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا ہیرو مانتی ہو, تم مجھے اپنا ہیرو مانتی ہو. اس کی بات نہیں کر رہی جس میں اس نے پاپا یو آر مائی ہیرو. دیکھو یہ سنیما ہے یار, بیٹے کے لیے باپ ہیرو ہوتا ہے, اور پوری مووی یہی ہے, بیٹے باپ کا لو, بیٹے باپ کا لو, لیکن اتنا اپنے باپ سے پیار کرتا ہے, لیکن جب اس کو ایک لڑکی پسند آتی ہے تو وہ اپنے باپ کو بھی اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے, جب تک پاپا کو گولی نہیں لگتی دوسرے کے ساتھ چیٹ کر دیتا ہے. یار پیار اس طرح کی چیز ہے نا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے جو ریلیشن شپ تھا وہ اس حد تک ٹاکسک ہو گیا تھا کہ اگر یہ نہ کرتا نا, اگر مووی اس طرح بھی دکھائی جاتی. اب پتہ ہے کیا پرابلم سوسائٹی میں کہاں سے آتی ہے کہ اگر وہ جو ہے نا رنبیر کپور اسی طرح چلا بنا رہتا, دل نہیں لگوا رہا ہے, ڈرگس کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, وہ یہ کرتا نا اور چیٹ نہ کرتا اور اس کی بیوی چیٹ کرتی, تو بہت لڑکیاں یہ کہتی کہ ظاہر ہے اتنا بڑا جانور ہے, اس کے ساتھ کون رہے گا. اب جو اس کی بیوی کر رہی ہے اس کے ساتھ کہ ابھی اس کی اپنی وہ بالکل پاکستانی ہم ٹی وی ڈرامہ بن گیا تھا ایک ٹائم پہ, تو وہ نندوں کو باتیں سنا رہی ہے, ساس کو باتیں سنا رہی ہے, باپ کو باتیں سنا رہی ہے اس کے, ٹھیک ہے. اب وہ سب کچھ کر رہی ہے, دوستوں کو بھی اس کے برا بلا کہہ رہی ہے, پھر اس کا لیپ ٹاپ چک چک کے پھینک رہی ہے ادھر ادھر. اب یہ سب چیزیں جب رنبیر کپور کرتا ہے نا مووی میں, اور چیٹ نہ کرتا, لڑکی چیٹ کرتی ہے, لڑکیاں کہتی کہ مطلب یار ایسے تو نہیں ہوتا نا, اس لڑکی کی بھی تو فیلنگز ہیں, اس کو وہ کتنا برا ٹریٹ ہو رہی ہے, پر اس نے چیٹ تو کرنا ہے نا, تو لڑکے بھی برے ٹریٹ ہو سکتے ہیں. بہت اچھا تھا, ابھی ہم تھیٹر اور سنیما کو گلوریفائی نہیں کر رہے, ابھی ہم بات کریں جو اس کے مین ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ چیز مطلب پروموٹ تو ٹھیک ہے وہ یہ کر رہا تھا نا کہ لائک یو نو وہ فادر سن لو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کافی ایشوز فادر سن لو اینڈ اف فادر کمز بٹوین یور لو لیو فادر, یہ بھی ہوا ہے مووی میں, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کی بات نہیں کریں, ہم ایک تھوڑی لارج اسکیل پہ بات کریں کہ وہ جو انٹائر فلم کا جو وہ تھا نا, جس طرح سے انہوں نے چیزیں پورٹرے کی تھی, عورتوں کو لے کے ڈائلاگ ڈیلیوری تھی. میں نے وہی بولا ہے کہ دیر آر سرٹن ڈائلاگس دیٹ آر ویری اناپروپریٹ, تو آئی ڈونٹ سے دیم ابھی, ٹھیک ہے. وہ والا وہ جو بیٹھا ہوتا ہے زمین پہ, یس ہے نا, وہ والا کمپلیمنٹ ہی دیا تھا. That's not a سی علی دیٹ اتنے لیولس پہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. مطلب اگر اس نے جو ابھی ڈائلاگ کے علاوہ میں بتا نہیں پاؤں گی کہ کس طرح غلط ہے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ بس ایک جب بھی ایک عورت کا بس یہی پرپس ہے جو اس نے بات کی تھی, اگر اف یو ہیو دا کریج تو آئی وڈ انکریج یو کہ وہ کہہ دو بے شک. سو یار بیسیکلی وہ اس کو یہی کہتا ہے. اب ہر بندے کا فلرٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ کھڑی ہوتی ہے, بیٹھا ہوتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ یو ہیو اے بگ پیلوس, یو کین کیری ہیوی, یو کین نرچر گڈ بیبیز, بگ بیبیز. تو یہ آئی تھنک یہ غلط تھا. وٹ یو مین اے بگ پیلوس اینڈ یو کین نرچر گڈ بیبیز, دیر از اے وے ٹو سے تھنگس. اور اگر آپ ایک آڈینس کو چیز دکھا رہے ہو تو کل تک تو کوئی بھی یو نو یہ راستے میں اف آئی ایم واکنگ, اف زینب's واکنگ, اینی گرلز واکنگ, تو کل تک کوئی بھی فلرٹ کرنے کے لیے بول دے یہ بات, تو اٹ وڈ کاؤنٹ ایز ہراسمنٹ نا, اٹ وڈ بی ڈیمیننگ ٹو اے وومن, ٹھیک ہے. کہ مطلب یہ چیز ان میں یہ انکریج کرتی ہے, یہ چیز ہماری سوسائٹی میں آلریڈی, ہماری سوسائٹی از ویری اٹس ناٹ ٹالرنٹ, ٹھیک ہے, اس چیز کو لے کے. تو جب اتنے جو یہ لڑکے جا رہے ہوتے ہیں, جو ینگ مائنڈس ہیں, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی اس فیز میں ہوتے ہیں, دیر ان دیئر پیوبرٹی فیز, دیر مطلب وہ آلریڈی اتنے ریج میں ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ اس طرح کی چیز دکھاؤ گے تو they'll be encouraged to do these things, they'll be encouraged to say these things, and they'll normalize this, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب جیسے کہ اگر, اور پہلی بات ہراسمنٹ انہی چیزوں سے نارملائز ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ اینڈز اپ ان یو نو واٹ. Basically, you're saying that these movies glorify completely toxic acts. Of course, yes. And then people adopt them into their lives. That's, I don't have anything against films. I think art should never be banned. I love cinema, but cinema کی بھی ایک تھوڑی لمٹ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کس آڈینس کو ٹارگیٹ کریے. یا پھر ہماری اگر فار ایگزامپل یہی فلم ہم دکھاتے, لیٹس سپوز یورپ میں دکھاتے, ٹھیک ہے, پہلے ان اولڈ ٹائمز یورپ واز آلسو کنزرویٹو, لیکن ان کی سوسائٹی اس چیز کو لے کے تھوڑا پروگریسو ہے. ہماری سوسائٹی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش آلریڈی اس چیز کو لے کے بہت وہ ہے, یو نو, بہت نیرو ہے. تو ہم نے اس کو اور نیرو نہیں کرنا, ہم نے اس چیز سے اس کو نکالنا ہے. ہم اس پہ we're working کہ ہم اس چیز سے نکالیں, اور ہم اس کو اس طرح کی کمرشل سنیما کے تھرو we're normalizing harassment. That's my point here. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, ایک بندہ جو ہے نا بہت زیادہ محنت کرتا ہے, پیسے کماتا ہے, 60-70 ہزار تنخواہ ہے, لوگ اتنی ہوتی ہے یوزلی, لاکھ ہوگی 2 لاکھ. پھر وہ جب اپنے گھر کے سارے خرچے نکالتے ہیں نا, اس کے پاس کچھ پیسے بچتے ہیں. پھر انڈیا میں موسٹلی یہ ہوتا ہے جہاں پر یہ مووی بنائی گئی ہے, لوگ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں, ہم نے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کرانی ہے. اب ہر کسی کا باپ امبانی تو ہے نہیں کہ بیٹا یہ لے اے پی کی گھڑی رکھ, جا انجوائے کر, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں آؤ بیٹا تم لوگوں کو مووی دکھا کے آتے ہیں. پھر وہ اس کا 18 سال کا بیٹا ہوا, 20 سال کی بیٹی ہوئی, 6 سال کا, جتنے سال کا بھی بچہ ہوا جو الاؤڈ ہے سنیما میں, اب وہ جاتے ہیں اور 3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہیں. اس میں دے لاف, دے کرائے, دے گیٹ انٹرٹینڈ, دے فیل کیا اس کا کیا کہیں گے یار, وہ رومانٹک فیل کرتے ہیں
دیکھ کے. اور مطلب پھر اس کے بعد جب مووی ختم ہوتی ہے نا, اینڈ ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ واہ کیا مووی تھی. یہ مووی کا پرپز ہے. ہاں اب ایک لڑکا جو ہے وہ مووی ختم ہو, یہاں پر جو کنزیومر ہے نا اس کے دماغ کا مسئلہ ہے. اب مووی ختم ہو تو بندہ کہ کل کسی نے میری بہن کو چڑھا تو میں کلیکشن کوپ لے کے کلاس میں جا کے ہر جگہ فائرنگ کر دوں گا. یہ غلط ہے. مووی انٹرٹینمنٹ. دیوداس بنی ہے, شاہ رخ خان اینڈ میں شراب پی کے نشے میں پارو کے چاکلیٹ پہ آ کے مر جاتا ہے. دیوداس واز دا بگیسٹ لوزر آف آل ٹائم. اس سے بڑا لوزر کوئی نہیں تھا. لڑکی چھوڑ گئی ہے, موو آن کرو. وہ بھی کر گئی, تم بھی کر جاؤ. اس کی چاکلیٹ پہ جا کے دارو پی کے لیٹ گیا, وہیں گزر گیا. اس کے بعد کسی نے خودکشی کی نہیں. اس ٹائم پہ سینما کو لوگ انٹرٹینمنٹ کس پہ دیتے یار, کیا مووی بنائی ہے, کیا شاہ رخ خان کی ایکٹنگ ہے, ایشوریا رائے کیا لگ رہی آرٹ ہے نا, اس کو کمرشلائز, دیوداس کو اس طرح کمرشلائز نہیں کیا گیا. وہ نہیں, ہی از رائٹ, اٹس اے جنریشنل تھنگ ٹو, کیونکہ اس ٹائم پہ میڈیا واز اے ویری آؤٹ آف ریچ تھنگ. اب ہمارے پاس سوشل میڈیا ہمارے فونس پہ ہے, ہم موویز کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں, تو ہمیں وہ لائف اپنے سے اتنی الگ نہیں لگتی. That's why I think we absorb more of the messages we receive from movies. اس لیے movies like کبیر سنگھ جس میں تھپڑ مارا اپنی وائف کو, وائف نہیں گن بندی تھی. اچھا جو بھی اس کو زیادہ پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے نہیں دیکھی ہوئی نا, نہیں دیکھی ہوئی. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ واچ تھنگس لائک دیٹ. بٹ ویسے بھی اگر ہم اپنے ڈراماز میں بھی دیکھیں تو we're glorifying, like کوئی اپنی وائف کو تھپڑ مارا ہوتا ہے, وہ مڑ کے اس کے ساتھ ہی رہتی ہے. ہم اس چیز کو غلط نہیں ڈکلیئر کرتے اپنی موویز میں, and that's what we should start doing because the age of cinema is such. It's high time we do that. It's because we've normalized everything. ہمیں وہ اپنے سے اتنا ڈفرینٹ نہیں لگتا. تو اٹس اے جنریشنل تھنگ. ہاں, اور یہ بات ٹھیک کر رہی ہے, ان چیزوں کو بہت نارملائز کیا جا رہا ہے. وہ ایک ڈرامہ آیا تھا اس کا, وہ تیرے بن ایک آیا تھا ڈرامہ یار, اس میں ایک سین میں میرٹل ریپ دکھاتے ہیں اور ہیرو مجھے یوں تاؤ دے رہا ہے جس کو بہت اچھا کام کر کے آیا ہے. تو یہ اس کو غلط نہیں ڈکلیئر کریں. اگلے دن لوگوں نے ذلیل کیا, بہت زیادہ ذلیل کیا. پھر انہوں نے وہ سین ایڈٹ کر کے وہ پھر بھی اس ڈرامے سے وہ نکال نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پوری اسکرپٹ تھی وہ اس فلو میں چل رہی تھی کہ ادھر اس پوائنٹ پہ آ کے یہ چیز ہونی تھی. تو اوبیسلی ہم لوگ جو دیکھتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کس طرف جا رہا ہے, لیکن وہ جانا اس نے ادھر ہی تھا. اور اینڈ میں اس نے یہ کیا. اب اس سے پہلے ایک ڈرامہ آیا تھا, ہر بندہ قسم سے جیب میں 20 روپے نہیں ہوتے تھے, غلطی سے باپ نے ڈالا لے دیا نا, میر ہادی بن کے پھیرا تھا. خانی ایک ڈرامہ آیا تھا, وہ میں نے بھی دیکھا. خانی ایک ڈرامہ آیا, اس میں پتہ کیا اسٹوری تھی؟ اس میں نا یہ سین ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے, پولیٹیشین کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ خردماغ ہے, اس کی پارکنگ کو لڑکا چھین لیتا ہے, یا کوئی گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ اس لڑکے کو فائر مار دیتا ہے جگہ پر, 7-8 فائر. وہ لڑکا اس سے بس بولتا ہے اپنی گاڑی, ہاں گاڑی ہٹا لو. وہ آگے سے کہتا ہے میں امیر ہادی, اور 3-4 اکٹھے. جب وہ مرتے ہیں, ٹھیک ہے مر گیا, چلو وہ لڑائی کرو, اس کی بہن سے اس کو پیار ہو جاتا ہے. اور پورا ڈرامہ یہ ہے کہ اس کی بہن کے پیچھے پاگل ہوا ہے. اب اور میں بتاؤں گریڈ 9 میں تم میرے ساتھ تھے نا فیئرویلز میں, گریڈ 9 میں لڑکوں نے ڈرامہ دیکھا. میں نے اتنی دفعہ اگر کوئی بہن بھائی پڑھتے ہیں نا اسکول میں, تو اکثر کوئی بندہ کسی کی بہن سے, کسی لڑکی کے بھائی سے لڑا ہوتا تھا, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چٹ بیٹھ گئی تھی کہ یار یہ کول چیز ہے. یاد ہے نا وہ والا قصہ, ٹرن ماری تھی کھینچ کے بھائی کو, اس کے بہت زور کی ماری تھی. اور کیوں, اور اینڈ میں کیا, مار مور کے, اور لڑکی, اچھا بھائی کو مار کے لڑکی کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ آئی لو یو. تو یہ جو اب جنریشن آ رہی ہے نا, میں خود ایکٹنگ کا مجھے بہت شوق ہے, تو میں کوئی اس طرح کی عجیب مووی دیکھتا ہوں نا, تو میں جو ہلکا سا آتا ہے میرے ذہن میں یار کہ وہ, اب ایک مووی میں نے دیکھی تھی شیطان, تو مجھے آ رہا تھا خود ہلکا سا ذہن میں آ رہا تھا کہ یار یہ تو بڑا کول چیز ہے, یہ وہ ایول بلیک میجک, رائٹ؟ بلیک میجک نہیں, میں نے کرنے کا دل نہیں کیا تھا, مجھے ویسے جو ہو رہا تھا نا وہ مجھے لگ رہا ہے. میں نے کہا یار کیا اسٹائل ہے اس کا, یہ وہ اس سے کہتا ہے چھلانگ مارو, وہ چھلانگ مارتی ہے. میں نے کہا یہ مزے. لیکن بس بچپن سے میرا ڈریم تھا کہ میں ہیری پاٹر بنوں, میں نہیں بن پایا. ایسا کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی ہاگورٹس اصل میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے مجھے لگتا ہے. تو پوری میں اپنی فینٹیسی میں سوچتا رہتا ہوں کہ ایک دن ریل گاڑی میں لگی اس سے کہوں گا تو ٹوٹ جائے گا اس طرح, پر ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں, یہ موویز بنتی ہے کہ ہم ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہیں. جب ہمیں کوئی چھوڑ جائے یا جب ہم لوگ سیڈ ہوں تو ہم اس چیزوں کے بارے میں سوچیں, پھر ہم اچھا فیل کریں. بٹ ہاں جہاں تک تم لوگوں کی بات ہے کہ اس طرح کی موویز بنا کر جو پیسے, یہ پیسے کمانے کی اسکیم ہے نا ایک, پتہ ہے پرابلم کیا آتی ہے, پتہ ہے وہ کیا بناتے ہیں ڈائریکٹر, جو ہمیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, ہمارے دماغ میں مسئلہ ہے نا, وہ دکھائیں گے جو ہمیں دیکھنے کا. اس ٹائم پہ لوگوں کو یہ دیکھنے کا شوق تھا کہ شاہ رخ خان جو ہے کل ہونا میں ایک لڑکی کے پیار میں مطلب مرا تو اپنی مرضی سے تھا, مطلب اپنے اسٹائل سے تھا, لیکن لڑکی کو ساتھ میں پیار بھی کر اور اس کو کسی اور کے ہاتھ میں دے گا. اس ٹائم پہ لڑکوں کی یہ سوچ تھی. اب لڑکوں کی یہ سوچ ہے کہ بس چاہیے تو چاہیے.
कुछ भी इधर से उधर हो I जाए, feel like ब्रेकअप कराओ, ये- बंदा मरवाओ, पचाइए लड़की। Have you noticed इस तरह की फिल्म बेसिकली अब एक कल्ट होता है ना, उसमें एक लीडर होता है, ठीक है, वो बेसिकली सबको इन्फ्लुएंस करता है, सब पैसिवली एक चीज़ को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उनका अपना कोई वो नहीं होता, यू नो, दे उनके एटीट्यूड्स को इस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वही हम यही बात आती है, जैसे अभी तेरे बिन की बात भी हो रही थी, कि ये चीज़ें आपके एटीट्यूड्स को इतना रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो उसको चेंज कर देती हैं। जब आप स्पेशली आप एक ग्रोइंग स्टेज में होते हो ना, तो वो आपको वहीं फिर आपका दिमाग उसी चीज़ पे ना बिल्कुल ही मतलब डाल basically देती बहुत है। ज़्यादा एक passive audience बन चुके हैं. My point, हाँ. We don't have the mind right now to question movies anymore. जो True. हमें दिखाते हैं हम उसके accordingly चलते Yeah. जाते हैं. That's a bit of a weak point on our part. कि we course. allow these corporations to make movies like that and glorify toxic acts. Yeah. अभी एक बड़ा फिर ड्रामा है, अब इन्होंने थोड़ा बदला इस गेम को, मतलब अच्छे ड्रामे भी आ There was रहे also हैं। this drama that got banned. It was it starts with बरज़ख। B. Yeah, that हाँ, उस I तरफ मत haven't जाओ, watched बहुत it. लंबी डिबेट है वो, कसम से वो लड़का अल्लाह माफ। अच्छा, we'll not go there. That's a different LGBTQ topic. scene था ना, That's a अभी different आप क्या बता topic. रही थी, कौन सा है? यार अभी एक ड्रामा है, कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफा हानिया आमिर का, मैं देख यार इतना प्यारा ड्रामा है। उसमें यार पता देखो, क्या दिखाया ऐसे गया? dramas हाँ, दिखाने उसमें चाहिए। लिटरली ये दिखाया गया कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, हाँ। और आप एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हो, ठीक है, और एक कपल है जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, और वो नहीं खुश, और जो जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है वो खुश है। वो खुश हैं। खुश हैं। बीवी हानिया मेरे तो वैसे ही बंदा खुश है, लेकिन लेकिन एक दिखाया गया है ना ये, तो ये बड़ा फिट ड्रामा है कि वो अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब दोनों तरीके दिखाते हैं ना, अब अमीर बंदा है, उसने रोलेक्स पहनी है, क्रूजर चला रहा है, पर बीवी उसकी ऐसी करती है, अल्लाह बचाए, ठीक है। और वो That's Imad जो Irfani. हाँ That's Imad Irfani, right? पता नहीं, वो जो गुड लुकिंग सा है, Yeah. हाँ, वो गोरा सा जो वो मतलब कलर्ड आइज में, तो गोरा होने का मतलब प्यारा नहीं बट वो होता। खुद भी तो बुरा है ना, वो भी तो बस पैसे के ही पीछे है। तो वो हाँ। दिखाया ये कि आपको अपनी गोल्स और एम्स सही Exactly. रखने। तो इस शो का मैसेज बहुत अच्छा है कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर यू हैव टू लुक फॉर पर्सनालिटी, और आपको एक दूसरे को वो लॉयल्टी देनी होती है। जो रिच कपल है दे हैव नो लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर। वो अगर उसका दूसरा अफेयर हो रहा है किसी और के साथ, हुआ, अब शुरू हो गया। और शुरू हो गया ना, तो वो बंदा भी ठीक नहीं, वो लड़की भी ठीक नहीं है। दे आर नॉट इन इट फॉर द मैरिज, देयर इज समथिंग एल्स in that relationship, which is why it's not a good one. See, but sorry, you want to say something? It all just comes to one point वही जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिस चीज़ को, जैसे मीडिया रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यू नो मतलब रेगुलेट करना चाहिए। तो इट ऑल कम्स टू दैट पॉइंट। अभी हमने जो भी अली ने कहा है, शावेज एंड ज़ैनब व्हाटएवर वी सेड, ठीक है, तो वो एक ही चीज़ पे ही आके इट एंड्स। Societal Media values regulation पे, and media just, you know, regulation, हम अपने आप को इतना strong बनाए कि we get to influence our next generation, then give them course, the good, yeah. good moral values. मैं बना रहा हूँ मूवी, देखना इंशाल्लाह अच्छा, अच्छी बनेगी। Isn't that horror? हाँ, बहुत फिट मूवी है। मुझे भी क्लास डालना। का इस टाइम शावेज को मैं नहीं डालना। हाँ, शावेज को डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, Done. सही है। पर पूरी मूवी मेरे कहते हैं। खैर चलो क्लास लेते हैं, तुम लोग जाओ अपनी क्लास में, हम चाहते हैं अपनी क्लास में। मैंने बंक ही करनी, लेकिन चलो Okay, Eliezer. ठीक है।